الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاء اللہ عربیہ کا سبق نمبر 9 انشاءاللہ پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس التاسع، نواں سبق۔ تاسع کا مطلب ہوا نواں۔ الدرس التاسع، نواں سبق۔ پہلے کچھ الفاظ اور ان کے معنی بتلا رہے ہیں، پھر ان الفاظ کو جملے میں استعمال کر کے ان کا معنی کیا ہوگا اسے بتلائیں گے۔ یکتبو، اس کا معنی ہے وہ لکھتا ہے۔ یکتب کا معنی وہ لکھتا ہے۔ تکتبو، تکتبو کا معنی تم لکھتے ہو۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تکتبو کا اصل معنی ہوتا ہے کہ تو لکھتا ہے، کیونکہ یہاں پہ مصنف جو ہیں انشاء اللہ عربیہ کے مصنف ادب کے لیے واحد کے صیغے کو جماعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تکتب کا معنی ہوتا ہے تو لکھتا ہے، لیکن مصنف ادب کے لیے تم لکھتے ہو اس طرح کہتے ہیں، اس طرح انہوں نے تحریر کیا ہے۔ تکتبو، تم لکھتے ہو۔ اکتبو، میں لکھتا ہوں۔ اکتب، اکتب کا معنی لکھو، یعنی تم لکھو۔ با، با کا معنی یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے سبق میں، اس کا معنی مدد سے، یعنی مدد کے لیے یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ با کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سبق میں جو با استعمال ہوا ہے مدد کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کراستن کا مطلب ہوتا ہے کاپی، کراستن کہتے ہیں کاپی کو۔ ورقن کا مطلب ہوتا ہے کاغذ، کاغذ کو عربی میں کہتے ہیں ورقن۔ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، اعلیٰ کہتے ہیں پر، یعنی جیسے پر ہے، اس کی عربی آتی ہے اعلیٰ۔ تو اب یہاں پہ ان الفاظ کو جملے میں استعمال کر رہے ہیں، اور آئیے دیکھتے ہیں ان کا معنی کیا بنتا ہے۔ اکتب بالقلمی، اکتب کا معنی میں لکھتا ہوں، بالقلمی، قلم کی مدد سے۔ تو اکتب بالقلمی، میں قلم کی مدد سے لکھتا ہوں۔ تکتب بالقلمی، تکتب تم لکھتے ہو، بالقلمی قلم کی مدد سے، تو کیا معنی ہوا؟ تم قلم کی مدد سے لکھتے ہو۔ تکتب بالقلمی، تم قلم کی مدد سے لکھتے ہو۔ ہوا یکتب بالقلمی، ہوا کا معنی وہ، یکتب وہ لکھتا ہے، بالقلمی قلم سے، قلم کی مدد سے۔ ہوا یکتب بالقلمی، وہ قلم کی مدد سے لکھتا ہے۔ ہوا یکتب بالقلم علی الکراست، ہوا کا معنی وہ، یکتب مطلب وہ لکھتا ہے، بالقلمی قلم سے، قلم کی مدد سے، علی الکراست کاپی پر۔ ہوا یکتب بالقلم علی الکراست، وہ قلم سے کاپی پر لکھتا ہے۔ زید یکتب بالقلم، زید ایک آدمی کا نام ہے، یکتبو اس کا معنی ہے وہ لکھتا ہے، بالقلمی قلم سے، قلم کی مدد سے۔ زید یکتب بالقلم، زید قلم کی مدد سے لکھتا ہے، زید قلم سے لکھتا ہے۔ زید یکتب علی الورق، زید کا ایک آدمی کا نام ہے، یکتب وہ لکھتا ہے، علی مطلب پر، الورق یعنی کاغذ۔ زید یکتب علی الورق، زید کاغذ پر لکھتا ہے۔ صدیقی یکتب بالقلم، صدیقی کا مطلب ہوتا ہے میرا دوست، صدیق کا مطلب دوست، یا جو لگا ہے آخر میں اس کا مطلب میرا، میری، اس معنی میں یا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو صدیقی کا معنی ہوا میرا دوست، یکتب وہ لکھتا ہے، بالقلم قلم سے۔ صدیقی یکتب بالقلم، میرا دوست قلم سے لکھتا ہے۔ صدیقی یکتب علی الورق، صدیقی مطلب میرا دوست، یکتب وہ لکھتا ہے، علی الورق کاغذ پر، میرا دوست کاغذ پر لکھتا ہے۔ حل تکتب بالقلم، حل کا معنی کیا؟ تکتب کا معنی تم لکھتے ہو، بالقلم قلم سے۔ حل تکتب بالقلم، کیا تم قلم سے لکھتے ہو؟ نعم اکتب بالقلم، نعم کا معنی جی ہاں، اکتب میں لکھتا ہوں، بالقلم قلم سے۔ نعم اکتب بالقلم، جی ہاں میں قلم سے لکھتا ہوں۔ اکتب علی الکراست، اکتب کا معنی ہوتا ہے میں لکھتا ہوں، اعلیٰ مطلب پر، الکراست کاپی۔ اکتب علی الکراست، میں کاپی پر لکھتا ہوں۔ اس کے بعد ہے یکتب بالقلم علی الکراست، یکتب وہ لکھتا ہے، بالقلم قلم سے، اعلیٰ مطلب پر، کراست کاپی۔ یکتب بالقلم علی الکراست، وہ قلم سے کاپی پر لکھتا ہے۔ اکتب علی الکراست، اکتب کا معنی تم لکھو، اکتب علی الکراست تم کاپی پر لکھو۔ اکتب علی الکراست، اکتب میں لکھتا ہوں، اعلیٰ مطلب پر، الکراست کاپی۔ اکتب علی الکراست، میں کاپی پر لکھتا ہوں۔ ہوا یکتب علی الکراست، ہوا کا معنی وہ، یکتب وہ لکھتا ہے، اعلیٰ مطلب پر، الکراست کاپی۔ ہوا یکتب علی الکراست، وہ کاپی پر لکھتا ہے۔ حل تکتب بالقلم علی الکراست، حل کا معنی کیا؟ تکتب تم لکھتے ہو، بالقلم قلم سے، علی الکراست کاپی پر۔ حل تکتب بالقلم علی الکراست، کیا تم
قلم سے کاپی پر لکھتے ہو، اس کا معنی ہوا۔ اس کے بعد ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں، نعم اکتب بالقلم علی الکراسۃ، نعم کا مطلب ہاں، اکتب میں لکھتا ہوں، بالقلم قلم سے، علی الکراسۃ کاپی پر، نعم اکتب بالقلم علی الکراسۃ، جی ہاں میں قلم سے کاپی پر لکھتا ہوں۔ اب آئیے ہم تمرین حل کرتے ہیں۔ تمرین الدرس التاسع، 9ویں سبق کی تمرین۔ سب سے پہلے ایک تصویر ہے، اس میں ایک بچہ لکھ رہا ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ ہوا یکتبو، یا پھر اگر بچے کا نام زید مان لیں تو کہہ سکتے ہیں کہ زید یکتبو علی الکراسۃ، زید کاپی پر لکھتا ہے۔ اس کے بعد بھی ایک تصویر ہے جس میں ایک طالب علم لکھ رہا ہے، اس میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زید یا ہوا یکتبو علی الکراسۃ۔ نیچے ہے، اس کے بعد الفاظ دیے ہیں، اکتب بالقلم، اکتب کا مطلب میں لکھتا ہوں، بالقلم قلم سے، اکتب بالقلم میں قلم سے لکھتا ہوں، اکتب بالقلم علی الورق، میں اکتب کا معنی میں، بالقلم قلم سے، اور اکتب کا مطلب میں لکھتا ہوں، بالقلم قلم سے، اور علی الورق کاغذ پر، اکتب بالقلم علی الورق میں قلم سے کاغذ پر لکھتا ہوں، اکتب بالقلم علی الکراسۃ، اکتب میں لکھتا ہوں، بالقلم قلم سے، علی الکراسۃ کاپی پر، تو کیا معنی ہوا، میں قلم سے کاپی پر لکھتا ہوں۔ اس کے بعد ہے حل اکتب بالقلم، حل کا معنی میں، حل کا معنی کیا، اور اکتب میں لکھتا ہوں، بالقلم قلم سے، تو اس کا معنی ہوگا حل اکتب بالقلم، کیا میں قلم سے لکھتا ہوں، نعم تک۔ اس کے بعد ہے حل، حل تکتب بالقلم، نعم نہیں ہے، حل تکتب بالقلم، حل کا معنی کیا، تکتبو تم لکھتے ہو، بالقلم قلم سے، حل تکتب بالقلم کیا تم قلم سے لکھتے ہو، حل یکتب بالقلم علی الکراسۃ، حل کا معنی کیا، یکتب وہ لکھتا ہے، بالقلم قلم سے، علی الکراسۃ کاپی پر، حل یکتب بالقلم علی الکراسۃ کیا وہ قلم سے کاپی پر لکھتا ہے، حل۔ اس کے بعد ہے حل تکتب بالقلم علی الورق، کیا تم قلم سے کاغذ پر لکھتے ہو، حل کا مطلب کیا، تکتب تم لکھتے ہو، بالقلم قلم سے، علی الورق کاغذ پر، حل تکتب بالقلم علی الورق کیا تم قلم سے کاغذ پر لکھتے ہو۔ اس کے بعد ہے حل صدیقک یکتب، کیا تمہارا دوست لکھتا ہے، حل کا معنی کیا، صدیقک تمہارا دوست، یکتب لکھتا ہے، حل صدیقک یکتب کیا تمہارا دوست لکھتا ہے، حل صدیقی یکتب، حل کا معنی کیا، صدیقی اس کا معنی ہے میرا دوست، حل صدیقی یکتب کیا میرا دوست لکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے حل صدیقہ یکتب، حل کا معنی کیا، صدیقہ اس کا دوست، یکتب وہ لکھتا ہے، حل صدیقہ یکتب کیا اس کا دوست لکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے حل زید یکتب، حل کا معنی کیا، زید ایک آدمی کا نام ہے، یکتب وہ لکھتا ہے، حل زید یکتب کیا زید لکھتا ہے۔ اب اردو سے عربی بناتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے قلم سے کاپی پر لکھو، لکھنے کے لیے آتا ہے لکھو، اس کے لیے آتا ہے اکتب، قلم سے، بالقلم کاپی پر، علی الکراسۃ، تو قلم سے کاپی پر لکھو، اس کا معنی ہوگا اکتب بالقلم علی الکراسۃ۔ نمبر 2، میں قلم سے کاغذ پر لکھتا ہوں، میں لکھتا ہوں، اس کے لیے آتا ہے اکتبو، قلم سے، اس کے لیے آتا ہے بالقلم کاغذ پر، علی الورق، تو اس کی عربی ہوگی اکتب بالقلم علی الورق۔ نمبر 3، کیا تمہارا دوست قلم سے کاپی پر لکھتا ہے، کیا کے لیے حل آئے گا، تمہارا دوست کا معنی ہوگا صدیقوں کا، تمہارا دوست کے لیے آئے گا صدیقوں کا، اور قلم سے، بالقلم کاپی پر، علی الکراسۃ، تو اس کی عربی ہوگی حل صدیقک یکتب بالقلم علی الکراسۃ۔ نمبر 4، کیا تمہارا دوست پڑھتا ہے، کیا کے لیے آتا ہے حل، تمہارا دوست صدیقوں کا، کیا وہ پڑھتا ہے کے لیے آتا ہے یقرأ، تو کیا تمہارا دوست پڑھتا ہے، اس کا معنی ہوگا حل صدیقک یقرأ، کیا تمہارا دوست پڑھتا ہے۔ نمبر 5، زید پڑھتا ہے، زید ایک آدمی کا نام ہے، پڑھتا ہے یقرأ، تو زید پڑھتا ہے، زید یقرأ۔ نمبر 6، اس کا دوست پڑھتا ہے، اس کا دوست، اس کے لیے عربی آئے گی صدیقہ، پڑھتا ہے، وہ پڑھتا ہے، اس کے لیے آئے گی یکتب، تو اس کا یقرأ، تو اس کی عربی ہوگی اس کا دوست پڑھتا ہے صدیقہ یقرأ، اس کا دوست پڑھتا ہے، اس کی عربی ہوگی کیا،
صدیقہ یقرؤ۔ نمبر 7، کیا اس کا دوست لکھتا ہے؟ کیا کے لیے حل وہ لکھتا ہے، اس کے لیے آتی ہے یکتبو۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کیا اس کا دوست لکھتا ہے؟ حل صدیقہ یکتبو۔ نمبر 8، میرا دوست کاغذ پر لکھتا ہے۔ میرا دوست صدیقی کاغذ پر علی الورقی لکھتا ہے یکتبو۔ میرا دوست کاغذ پر لکھتا ہے، صدیقی یکتبو علی الورقی۔ نمبر 9، وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے۔ وہ پڑھتا ہے، اس کے لیے آتا ہے یقرؤ، اپنی کاپی پر، اپنی کتاب پر، علی کتابہ۔ تو اس کی عربی بنے گی ہوا یقرؤ، ہوا یقرؤ علی کتابہ، ہوا یقرؤ فی کتابہ، ہوا یقرؤ فی کتابہ، وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے۔ نمبر 10، میں اس کی کاپی پر لکھتا ہوں۔ میں لکھتا ہوں اکتبو، اس کے لیے آئے گا، اور کاپی پر علی الکراستہ۔ تو میں اس کی کاپی پر لکھتا ہوں، اس کی کاپی کے لیے آئے گا کراستہ ہی۔ تو اس کی عربی بنے گی اکتبو علی کراستہ، اکتبو میں لکھتا ہوں علی کراستہ، اس کی کاپی پر، اکتبو علی کراستہ میں اس کی کاپی پر لکھتا ہوں۔ نمبر 11، کیا تم اس کی کاپی پر لکھتے ہو؟ کیا کے لیے حل تم لکھتے ہو تکتبو، اور اس کی کاپی پر علی کراستہ۔ تو عربی اس کی مکمل ہوگی حل تکتبو علی کراستہ، کیا تم اس کی کاپی پر لکھتے ہو؟ نمبر 12، میں اس کی کاپی پر لکھتا ہوں۔ میں لکھتا ہوں اکتبو، اس کی کاپی پر علی کراستہ، اکتبو علی کراستہ، میں اس کی کاپی پر لکھتا ہوں۔ میں اس کی کاپی پر لکھتا ہوں کیا؟ اکتبو علی کراستہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔